کہانی کا عنوان شب غم قسط نمبر 1۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے عمیر کافی حیران ہو رہا تھا۔ یہ زندگی اسے کس موڑ پر لے آئی تھی وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ کبھی کبھی وقت اور حالات ہمیں اس موڑ پر لے آتے ہیں جہاں ایک طرف کھائی ہوتی ہے اور دوسری طرف گہری آگ، اور درمیان میں خود کو بیلنس کر کے چلنا اس قدر مشکل ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی لاپرواہی برتی گئی تو جس طرف گرے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں بچتی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بے ساختہ چونکا تھا اور پھر گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ آ جائیں، اس نے دروازے کی جانب رخ موڑتے ہوئے اجازت دی تھی۔ اندر داخل ہونے والے وجود کو دیکھتے ہی اس کے اندر دکھ اور اشتعال کی گہری لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ جا کر آئینے کے آگے بیٹھ گئی تھی اور عمیر خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا تھا۔ اس کی حنائی ہاتھوں سے ہی اس کے چند دن کی دلہن ہونے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کی کلائی پر کانچ کی چوڑیاں موجود تھیں، انگلیوں میں انگوٹھیاں، اور دوسرے ہاتھ کی کلائی پر اس کا رونمائی میں دیا گیا خوبصورت سا بریسلیٹ موجود تھا۔ وہ اس کی موجودگی سے لا تعلق بالکل نہیں تھا۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ چوڑیاں اتارتے ہوئے اس کے ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے کیونکہ عمیر کی گرم نگاہیں اس کو اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ لب بستگی ضرور تھی، نظروں کا ملن بھی نہیں ہوا تھا، مگر اس کی ہر حس بیدار تھی۔ وہ جویلری وغیرہ کو اپنی جگہ پر رکھ کر جانے لگی تو دوپٹے کے کونے سے بریسلٹ اٹکا، اور اس نے دوپٹہ جیسے ہی سر پر اوڑھا تو وہ بریسلٹ عمیر کے چہرے سے ٹکرا کر اس کے پیروں میں جا گرا تھا، اور وہ ہلکی سی چیخ مار کر شکی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جو نظریں بند کر رہا تھا، آنکھ پر بریسلٹ لگنے کی وجہ سے اس کی آنکھ سے پانی بہہ رہا تھا۔ وہ شرمندہ سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ عمیر نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور پھر ایک نظر اس کی جانب دیکھا تھا، اور پھر اپنے پیروں کے پاس پڑے بریسلٹ کو دیکھا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اس کے قدموں کے پاس جھکنے لگی تھی تو عمیر نے فوراً وہ بریسلٹ اٹھا لیا تھا۔ ساری باتیں ایک طرف، مگر اس کو نہیں منظور تھا کہ اس کے قدموں میں جھکے۔ ہاں، وہ اندر سے وہی روایتی مرد تھا۔ اس جلد بازی میں اس کا سر عمیر کے ماتھے سے ٹکرایا تھا، اور اب وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پلٹی تھی۔ وہ جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، حالات اتنا ہی اس کی جانب دھکیل رہے تھے۔ آئی ایم سوری، میں نے جان کر آپ کو تکلیف نہیں دینی چاہی۔ اس کا اشارہ پہلے بریسلٹ آنکھ پر لگنے اور پھر سر ٹکرانے کی جانب تھا۔ آپ نے جان بوجھ کر تو کچھ بھی نہیں کیا، مگر پھر بھی میرے حق میں سب برا ہو رہا ہے آپ کی طرف سے، عمیر نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ وہ پاس آتا محسوس ہوا تھا اور وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی تو عمیر جو اس کے آگے سے گزرنے لگا تھا، اس کے یوں آگے بڑھنے سے دونوں ٹکرا گئے۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ وہ خود کو اس سے ٹکرانے سے بچا نہیں پایا تھا، مگر خود سے زیادہ دھیان اس پر تھا کہ وہ نہ گرے۔ ایک دوسرے کے لمس سے دونوں ہی ناآشنا سے جذبوں سے آشنائی حاصل کی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ساری ٹکریں آج ہی مارنے کا ارادہ ہے؟ ایک لمحے میں ہی اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے، اس کی جانب دیکھنے سے گریز برتتے ہوئے وہ برہمی سے بولا تھا، جبکہ اس کا چہرہ شرمندگی سے لال ہو گیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر تو کچھ بھی نہیں کیا، خود سے ہی ہو رہا ہے سب۔ وہ اتنا بولنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر جیسے وہ دیکھ رہا تھا تو صفائی پیش کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ خود کو بری الزامہ قرار دینا تو آپ کو اچھے سے آتا ہے نا، عمیر نے نہ چاہ کر بھی طنزیہ لب و لہجے میں بولا تھا، تو وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ آپ منفی کم سوچا کریں، افاقہ ہوگا، وہ منہ بسور کر کہتی نالاں دکھائی دے رہی تھی۔ آخر وہ کرتی بھی کیا بیچاری، اس نے واقعی کچھ نہیں کیا تھا، سب خود ہی تو ہو رہا تھا۔ عمیر کو یوں کہتی وہ بہت کیوٹ لگی تھی اور وہ بے ساختہ دیکھ رہا تھا۔ اپنے دل پر 2 حرف بیچ کر وہ نظروں کا رخ بدلنے ہی لگا تھا کہ وہ پھر بول پڑی، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بریسلٹ دوپٹے سے ٹکرا کر آپ کی آنکھ سے خود ٹکرایا، میں اٹھانے لگی تو آپ سے میرا ماتھا خود ٹکرایا، اور اب آپ ٹکرائے۔ اس نے دانت پیس کر کہا تھا اور چینج کرنے چلی گئی تھی۔ لعنت ہو تم پر عمیر، ایک چھٹانگ بھر لڑکی تمہیں 100 باتیں سنا کر چلی گئی اور تم خاموشی سے سنتے رہ گئے۔ اندر سے جانے کس دشمن کی آواز نے اس کی سوئی انا کو انگڑائی لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ چند ماہ پہلے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ لوگ آج کافی وقت بعد اس کیفے میں لنچ کر رہے تھے جب عاصم نے زہیب کی جانب دیکھا تھا، جو کسی گہری سوچ میں گم یہاں ذرا کم ہی موجود تھا۔ کچھ نہیں یار، زہیب نے نفی میں سر ہلا کر گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ پھر یہ دکھی آتما کیوں بنے ہوئے ہو؟ اذلان بھی اس کی غائب دماغی کافی عرصے سے نوٹ کر رہا تھا، سو آج کہے بغیر نہ رہ سکا۔ لگتا ہے اس کی محبوبہ کو کوئی اور سرکاری نوکری والا لے اڑا تھا۔
عمیر نے شریر لہجے میں کہا تھا تو اس نے ہاتھ سے ہی اس کی جانب لعنت برسائی تھی، مگر جب اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو مکاں اس کی کمر میں مارا تھا۔ اللہ کرے تیری محبوبہ کوئی اور لے اڑے، وہ تو جیسے ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھا تھا۔ تو عمیر سمیت ان سب کا فلک شگاف کہہ فضاؤں میں بلند ہوتا ان کو دکھ بھرے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ میرا دل دہلا دیا ہے کمینے، مرو، اللہ کرے تجھے اپنی نہیں بلکہ کسی اور کی محبوبہ ملے۔ زہیب جانے کس سون میں تھا جب بد دعائیں دینے پر اتر آیا تھا، اور وہ سب آج اتنے عرصے بعد ہی کھل کر ہنس رہے تھے۔ انشاءاللہ اپنی تو ملنی نہیں، کسی اور کی ہی مل جائے یہی بہت ہے، بلکہ تیری مل جائے تو میں روز جلاؤں تجھے کہ دیکھ وہ لڑکی جس کی خاطر تو نے ہمیں چھوڑا وہی تجھے چھوڑ جائے۔ عمیر کا آج کوئی اور ہی موڈ تھا، ورنہ وہ ایسی گفتگو کرتا نہیں تھا۔ یہ تو وہ زہیب کو چھیڑ رہا تھا اور وہ چڑ بھی رہا تھا، سو اس کو مزہ آ رہا تھا۔ ویسے بھی آفس کی ذمہ داریوں میں الجھا ہونے کی وجہ سے وہ بھی کافی وقت بعد یوں ہنس رہا تھا۔ ویسے بھی انسان جتنا دوستوں کے سامنے کھل سکتا ہے کسی اور کے سامنے یوں نہیں کھل سکتا۔ ہوائیں اداسی سے ان کو دیکھ رہی تھی، شاید انہوں نے تقدیر سے کوئی اہم راز جان لیا تھا۔ کمینہ، ذلیل، کوارا مرے گا، زہیب نے جل کر کہا تھا۔ جی نہیں، نہیں مرے گا کوارا، اس جہاں میں خدا نے ہر کسی کو بنایا ہے کسی نہ کسی کے لیے۔ عاصم نے محظوظ ہوتے ہوئے اس کو دیکھا تھا۔ لو یو، ورنہ اس عاشق کی بد دعا پر میں کافی پریشان ہو گیا تھا۔ ہنس ہنس کر عمیر کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ ویسے عمیر، کیا واقعی آج تک تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی ابھی تک؟ اذلان نے عمیر کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کمینہ گھننا میسنا ہے، دیکھنا کیسے انکار کرے گا۔ زہیب نے اس کو آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کی تو وہ ہنسا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، ہوتا تو تم لوگوں کو ضرور بتاتا، عمیر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اتنا تو شیخ رشید، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو کوئی اچھا ہی نہ لگے۔ عاصم نے اس کو دیکھتے ہوئے مشکوک نگاہوں سے دیکھا تھا۔ یہ ان چاروں کے ساتھ ہوتا تھا کہ جب بھی وہ چاروں ہوتے تھے تو ایک ذلیل ہوتا ہی ہوتا تھا۔ اچھا لگنا اور زندگی اور دل میں آنا، ان سب میں بڑا فرق ہے عاصم، وہ متانت سے کہتا سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ جون ایلیا کے کچھ لگتے سیدھی طرح بتا، محبت ہوئی یا نہیں؟ یعنی کسی کو دیکھ کر یہ خیال آیا کہ یار یہ مل جائے؟ زہیب نے بور ہوتے ہوئے فوراً مثال دے کر کہا تھا۔ اچھے بہت سے لوگ لگتے ہیں زہیب، مگر ہر انسان کو زندگی کا حصہ تو نہیں بنایا جا سکتا۔ جو اچھا لگے، کبھی کبھی کچھ چیزیں دور سے ہی اچھی لگتی ہیں۔ عمیر گفتگو کو چند ہی پلوں میں سنجیدگی کی جانب لے گیا تھا۔ دور سے اچھی ہیں، وہ لگتا ہے بیچارے کو جو پسند آئی وہ قریب سے دیکھنے پر میک اپ کی دکان نکلی، زہیب نے ہمدردی بھرے انداز میں کہہ کر کہکا لگایا۔ جبکہ باقی تینوں خاموش تھے تو اس کو بے عزتی محسوس ہوئی اور خود ہی اپنے کندھوں سے جھاڑ کر وہ ان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اچھا عمیر، کیا تم کو تعمیر کسی سے محبت نہیں ہوگی، یعنی عشق؟ اذلان نے کافی متوازن لہجے میں کہتے ہوئے اس کو دیکھا تھا، تو وہ چند ثانیے خاموش رہا تھا۔